بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یہ بددعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ وتبا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر ہے، یعنی بددعا کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر دی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عطسیہ بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے۔ اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور عار کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے، یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ مزید آگ بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغلخوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغلخوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، وہ مونچ کی یا کھجور کی پوست کی ہو یا آہنی تاروں کی، جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ سورۃ اللہب کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی۔ ابو لہب اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلہ فروزاں کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہے ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔